الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بين الله والظلم وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا، من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. جہاں جاؤ وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا، جہاں جاؤ وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا، تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا، تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا ہے. جہاں جاؤ وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا، تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا. گھٹا چھائی فضا ٹھنڈی، ہوا محو نوازن کی. گھٹا چھائی فضا ٹھنڈی، ہوا محو نوازن کی. اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو کیا کہنا، اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا. مہک اٹھے میرے بوستانے دل کے گل بوٹے، مہک اٹھے میرے بوستانے دل کے گل بوٹے. میرے سرکار آنے کی عنایت ہو تو کیا کہنا،
وہی ہاں وہی یعنی اسیر کامل مسکین میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا یہاں عقدہ کشائی ہے وہاں رمز آشنائی ہے یہاں عقدہ کشائی ہے وہاں رمز آشنائی ہے یہ جلوت ہو تو کیا کہنا وہ خلوت ہو تو کیا کہنا یہ جلوت ہو تو کیا کہنا وہ خلوت ہو تو کیا کہنا نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے امت رضا نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے امت رضا مجھے سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا مجھے سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا ایک مرتبہ بآواز بلند یہ درود پیش فرمائی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر یہ درود پیش فرمائیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضیائها وعلى آله وأصحابه دائما أبدا پرستاران توحید سرزمین ٹیپو سلطان کی شروع سب سے پہلے سنی جمیعت العلماء آل کرناٹک کی جانب سے آپ تمام حضرات کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو آج کا یہ مبارک جلسہ جو ذکر میلاد مصطفیٰ ہے ذریعہ نجات بنائے آج ہمارا بڑے خوش نصیب ہیں جن کو ذکر میلاد مصطفیٰ سننے اور بیٹھنے کا موقع اللہ تعالی نے فراہم فرمایا اور یہ ذکر ایسا عظیم الشان ذکر ہے نہ کل مٹا تھا نہ آج مٹے گا نہ صبح قیامت تک مٹے گا اس ذکر جمیل کو مٹانے والے مٹ گئے مگر ذکر مصطفیٰ نہ مٹا ذکر کے لیے ذاکر کی ضرورت ہے بغیر ذاکر کے ذکر کا وجود ناممکن توجہ چاہتا ہوں ذاکر ہے تو ذکر بھی ہے اگر ذاکر نہ رہا تو ذکر بھی نہ رہا اب ذرا غور کرتے چلے جائیے ایک ہے ذکر خدا جل جلالہ محمد اور ایک ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کا ذکر میں بھی کر رہا ہوں خدا کا ذکر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام مشائخ دانشوران علماء کر رہے ہیں خدا کا ذکر آپ بھی کر رہے ہیں
خدا کا ذکر زمین بھی کر رہی ہے، خدا کا ذکر آسمان بھی کر رہا ہے، خدا کا ذکر چاند و سورج کر رہے ہیں، خدا کا ذکر شجر و حجر کر رہے ہیں، خدا کا ذکر کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کے ذکر میں مقبول انسان ہے۔ ارشاد خدا بھی ہے، إن من شيء إلا يسبح بحمده، کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کا ذکر کر رہا ہے، اور یہ جتنے ذاکرین ہیں سب مخلوق ہے، ان میں کوئی خالق نہیں، سب مخلوق، اور کل من علیہا فان کے مطابق ابھی قاری شریف صاحب نے اپنی تلاوت میں اس آیت کا ذکر کیا، کل من علیہا فان کے مطابق ساری دنیا فنا ہو جائے، ساری مخلوق جان فنا پی جائے۔ اب جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی تو خدا کا ذکر کرنے والا کون ہے؟ یہ مشائخین ہوتے تو خدا کا ذکر کرتے، علماء ہوتے تو خدا کا ذکر کرتے، آپ ہوتے تو خدا کا ذکر کرتے، زمین ہوتی تو خدا کا ذکر کرتی، آسمان ہوتا تو خدا کا ذکر کرتا، چاند و سورج ہوتے تو خدا کا ذکر کرتے، شجر و حجر ہوتے تو خدا کا ذکر کرتے، مگر ایک زمانہ ایسا آئے گا، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض اللہ اللہ، جب زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا تو قیامت آ جائے، تو سارے ذاکرین فنا، جب سارے ذاکرین فنا ہو گئے، ذکر کرنے والا کوئی باقی نہیں ہے، تو میں زبان کو سوال کی بات کروں گا، خدا کا ذکر ٹھہر جائے گا، میں فنا نہیں کہتا، خدا کا ذکر رک جائے گا، کوئی ذاکر ہی نہیں ہے، مگر کیا شان ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ حضور کا ذکر میں بھی کر رہا ہوں، حضور کا ذکر اور کرناٹک سندھی جمعیت العلماء کی سیکریٹری انور شریف بھی کر رہے ہیں، ادھر قاری شریف صاحب، قاری شاہ صاحب بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں حضور کا ذکر، زمین بھی حضور کا ذکر کر رہا ہے، آسمان بھی حضور کا ذکر کر رہا ہے، چاند و سورج حضور کا ذکر کر رہے ہیں، زمین و آسمان کائنات کا ذرہ ذرہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہی ہے، مگر یہ سب مخلوق ہے، ذہن حاصل ہے، یہ سب مخلوق ہے، مجھے کہنے دو جہاں مخلوق خدا محمد رسول اللہ کا ذکر کر رہی ہے، وہیں خالق بھی محمد رسول اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ آپ کہیں گے باتوں سے کام نہیں چلتا، حوالہ قرآن سے دیجیے، لوگ حوالہ قرآن سے دے رہا ہوں، صبح شام ہم سب اس آیت کو پڑھتے ہیں، اور جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے ہر سننے والا سن کر نبی پر درود بھیجتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ سنو،
ان اللہ، بے شک اللہ، اللہ جو آگے فرمانا چاہ رہا ہے اس سے پہلے مولا نے بے شک حرف مشبہ کا صیغہ لایا۔ گرامر کے اعتبار سے انا، انا، کانا، لاکنا، لیتا، لعنا، جہاں یہ جملے ہوتے ہیں وہاں بے شک کے معنی میں آتے ہیں۔ شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اگر شک کیا تو دائرہ اسلام سے خارج۔ تو کیا کہا؟ ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کی فرشتے، یصلون علی النبی، غیب کی خبر بتانے والے نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ حقائق کی روشنی میں ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ کسی کو اعتراض کی گنجائش ہی نہ رہے۔ میرے شاعر نے ایسی تعلیم دے دی کہ بیٹا جب بھی منہ کھولو تو ایسی بات کرو کہ کسی کو منہ کھولنے کی ضرورت نہ پڑے، اعتراض کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور شاعر کی خدمت میں دنیا کمانے کے لیے مت جاؤ، شاعر کی خدمت میں جاؤ تو دل کو صاف کرنے کے لیے، اور شاعر بھی ایسا ہو جو مرید کو مولا سے ملا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں اس نبی پر جو غیب کی خبر دینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، درود بھیجو اس ذات پر جو ساری کائنات کے لیے محتاج الہ بن گیا ہے۔ کیا سمجھے؟ ساری کائنات کا حاجت روا بن گیا۔ صلو علیہ، اس ذات پر جو ساری کائنات کے لیے محتاج الہ بن کے آیا۔ اور جب اس جملے پر ایک بات میں اور اس کو وضاحت کرتا ہوں، یہ جملہ جب ایمان والوں کے سامنے آئے حکم الہی تو بندگان خدا نے عجز و انکساری کا اظہار کیا۔ علماء کی مدد جو چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ دیا، مولا تیرے نبی پر درود بھیجنے کے قابل ہم نہیں ہیں، ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم آقائے دو عالم مدنی تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج سکیں، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ تو پھر حکم کیا ہوا؟ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، اگر تم میرے حبیب پر درود نہیں بھیج سکتے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، درود میں بھیجوں گا۔ وسلموا تسلیما، سلام تم بھیجو، سلام تم بھیجو۔ تو ہم نبی پر سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجنے کے لائق ہم نہیں۔ اور پھر درود پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں تو درود کو سمجھو کیا پڑھتے ہیں؟ بولے اللہم صلی، کیا مطلب؟ اے اللہ صلی، مولا تو بھیج، مولا تو بھیج، ہم تیرے حبیب پر درود بھیجنے کے قابل نہیں۔ یہ منہ اور مسعود کی داد، یہ زبان جس سے صبح شام پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنی غیبت کرتے ہیں، وہ پاک نام اس زبان پر ہم اس لائق نہیں ہیں۔ صلی علی محمد، تو اپنے محبوب محمد رسول اللہ پر درود بھیج۔
حبیب کی زبان سے کہلوا رہا ہے، اے محمد ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ بس جب اتنا کہتے ہیں تو اتنی بات سے میں اس قدر ان سے خوش ہو جاتا ہوں، اس قدر راضی ہو جاتا ہوں کہ مولا اس قدر راضی ہو جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کل قیامت کے دن بس خدا کو پلٹ کر جواب دینے والے کی میں قیامت کے دن مغفرت کروں۔ تو اگر کسی مضمون کو چھیڑوں تو بات بڑھے گی۔ میں آگے پلٹ کے آ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہرین میں بھول گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہرین میں خالق بھی ہے اور مخلوق بھی۔ کیا ہے؟ بولیے، خالق بھی ہے، مخلوق بھی حضور کا حضور پر حضور کا ذکر کر رہی ہے اور خالق بھی حضور کا ذکر کر رہا ہے، مگر کل من علیہا فان کے مطابق ساری مخلوق بنا ہو جائے گی اور خدا فنا سے پاک اور منزہ ہے۔ خدا وہی ہے، کیا کہہ رہا ہوں، خالق فنا سے پاک اور منزہ ہے، خدا وہی ہے جو فنا نہ ہو سکے۔ کل من علیہا فان، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور خدا کی ذات ایسی ہے جو باقی ہوگی۔ تو معلوم ہوا نہ ذکر خدا نہ خدا مل سکتا ہے، نہ ذکر مصطفیٰ مل سکتا ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت نے کہا مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آلہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تھوڑی دیر کے لیے وقفہ ہے، اذان ہو رہی ہے، انشاءاللہ اذان کے بعد پھر خطاب جاری رہے۔ صلی اللہ علیہ النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ میں نے ابتدا میں جو آیت مبارکہ تلاوت کی سورہ توبہ کے آخری رکوع کی آیت مبارکہ ہے۔ لقد جاءکم، واقعات کی روشنی میں نتیجہ ہوگا، بس آیت مبارکہ کی تشریح ہوگی۔ توجہ آپ حضرات کی ادھر رہے، جب آپ حضرات کی توجہ ادھر ہو گئی تو میں بھی ادھر ہی ہو جاؤں۔ تو درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ لقد جاءکم، میں نے کیا پڑھا؟ لقد جاءکم، بے شک تشریف لائے، بے شک تشریف لائے۔ کہاں سے آئے؟ مکے سے آئے، مدینے سے آئے، عرب سے آئے، عجم سے آئے۔ کہاں سے آئے؟ نہ عرب سے آئے نہ عجم سے آئے، نہ مکے سے آئے نہ مدینے سے آئے۔ جاءکم، تشریف لائے، وہ تشریف لانے والا محبوب تشریف لانے سے پہلے کہیں تشریف فرما تھا۔ پیدا کب ہوئے مجھے پتا نہیں، لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول صبح کے سہانے وقت آمینہ کے آنگن میں آمینہ کی بطن سے حضور پیدا ہوئے۔ پیدا کب ہوئے آمینہ کو بھی پتا نہیں، تشریف لائے۔
تشریف لائے تو کہاں سے آئے؟ عالم لاہوت سے آئے۔ اب یہ عالم لاہوت، عالم جبروت، عالم ملکوت شاید ہی اس دور کے لوگوں کو پتہ نہیں۔ عالم لاہوت سے آئے۔ میں کہوں جہاں میرے مصطفیٰ جہاں سے تشریف لائے اس کو عالم لاہوت کہنا بھی مناسب نہیں ہے۔ وہ اس عالم سے آئے جہاں لفظ عالم کی بھی گنجائش تشریف لائے۔ اب وہ ایک موضوع الگ ہے۔ رب نے اپنے محبوب کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اس وقت جبکہ کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک حدیث کو کر کے میں آگے نکل جاتا ہوں ورنہ بات بہت طویل ہو جائے گی۔ اس موضوع کے لیے کم سے کم 3-4 گھنٹوں کی ضرورت ہے۔ مجھ جیسے نام آیا کہاں پیدا ہوئے حضور کسی کو علم نہیں۔ آمینہ سے پوچھیں، آمینہ کو بھی خبر نہیں۔ صدیق اکبر جو یادگار ہے ان سے پوچھیں، پتہ نہیں۔ فاروق اعظم سے دریافت کریں، فاروق اعظم کا جواب ہے۔ عثمان غنی کو بھی پتہ نہیں۔ صحابہ سے دریافت کریں، نامی جواب ہے۔ کب پیدا ہوئے؟ سرکار سے دریافت کرنے کی کسی میں ہمت نہیں۔ کون ایسا ہے جو حضور سے سوال کر سکے؟ ہم تو اپنی مرشد سے سوال نہیں کرتے۔ ادب کا اس قدر مقام ہے، بس ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں۔ جو حکم ملا عمل کرو، سوال کی گنجائش نہیں۔ یہ تو پیروں کے پیر ہیں، ان کی بارگاہ میں سوال، مگر پھر بھی ایک صحابی نے ہمت کی۔ اگر ایسے ہی رہ جائیں تو پھر پتہ کیسے چلے گا؟ ایک صحابی نے بڑی جرأت کی اور جرأت بھی بڑے ادب کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ سر کو جھکا دیا، دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قربان ہو جائیں، میں تو کیا میرا خاندان آپ کے قربان۔ ایک سوال کا جواب دیجیے۔ وہ کون تھے؟ وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کب پیدا ہوئے؟ تو رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے لبے اعجاز کو جنبش دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں مسکراتے ہوئے، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری۔ اے جابر، سب سے پہلے پروردگار عالم نے تیرے محبوب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنٌّ وَلَا إِنسٌ۔ اس وقت نہ روٹی نہ میدان تھا، نہ جنت نہ دوزخ، ابھی زمین کا فرش نہیں بچھایا گیا تھا، آسمان کا شامیانہ ابھی لگایا نہیں گیا تھا، چاند سورج کے چراغ ابھی روشن نہیں کیے گئے تھے، پہاڑوں کی بلندیاں بھی نہیں تھی، آبشار کے نغمے ابھی جاری نہیں کیے گئے تھے، سمندر کی روانیاں بھی نہیں
سب سے پہلے پیدا فرمایا. ایک ایک بات دیگر ہر ایک موری سے وجود میں آیا. میرے محبوب کو بھیجنا مقصود تھا. ایک بات میں یہاں یہ بھی کہوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بنانے نور نبوت کو لباس بشریت پہنا کر اس عالم میں بھیجنے کے لیے رب نے لباس بشریت بنایا سب سے پہلے. میں علماء کی توجہ چاہتا ہوں، حقائق پر مبنی بات کر رہا ہوں. لباس بنایا، جب لباس بنایا دیکھا یہ لباس میرے محبوب کو شوٹ نہیں ہوتا، میرے محبوب کو یہ ڈیزائن میرے محبوب کو اچھا نہیں لگتا، اتار دیا. دوسرا بنایا، دیکھا اچھا نہیں لگتا، اتار دیا. تیسرا اتار دیا، چوتھا اتار دیا. 1,24,000 کم و بیش لباس تیار کیے، رب کو پسند نہیں آیا. جو میرے محبوب کے لیے لباس بنائے ان لباسوں کو بھی بیکار نہیں کیا. ایک لباس کا نام رکھ دیا آدم، ایک لباس کا نام رکھ دیا ابراہیم، ایک لباس کا نام رکھا اسماعیل، ایک لباس کا نام رکھا موسیٰ، ایک لباس کا نام رکھا عیسیٰ، ایک کا نام رکھا ادریس، ایک کا نام رکھا نوح، ایک کا نام رکھا صالح. نام رکھا. ان لباسوں کا نام جب یہ رکھا تو پھر ان کو اسی لباس کے ساتھ نبوت بھی دی اور کہا ایک ایک لباس آئے دنیا میں. میرے مصطفیٰ کی آمد کی خوشخبری ہے. اس زمانے کے لوگ ابراہیم آئے، آدم آئے، کیا کیا؟ اپنی امت کو کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، اور بتا دیا کہ ایک آنے والے ہیں جن کا میں صدقہ ہوں. ادریس آئے، انہوں نے کلمہ پڑھایا اپنی امت کو، کہا میں نہیں، آخری میں ایک آنے والے ہیں جن کا صدقہ میں ہوں. 1,24,000 آئے، سب نے کہا ہم ان کا صدقہ ہے، اصل آنے والے. ہر ایک نے میرے مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ. اب جب تذکرہ ہو گیا، ایک لباس مولا کو پسند آیا. اس لباس کا نام تھا محمد. اس لباس کا نام کیا تھا؟ محمد. پسند آ گیا. جب وہ لباس پسند آیا تو میرے رب نے اپنے محبوب کو لباس محمد پہنا کر اس دنیا میں بھیجا. تو راستہ کون سا تھا؟ ہم جب اپنے گھر سے میلاد مصطفیٰ کی مجلس میں آئے تو اپنے گھر سے یہاں تک کا راستہ جو ہے اسی راستے سے گزر کے آئے. جب گھر سے نکلے سلطان پاڑا ہوتا ہوا، تینور مین روڈ ہوتا ہوا، اور ہیگڑے دیوے گوڑا روڈ ہوتے ہوئے، بلاری روڈ ہوتے ہوئے خادریہ مسجد پہنچے. یہ ہمارا راستہ تھا. جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے ان کا راستہ یہ نہیں تھا، ان کا راستہ تھا انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک پشتے. ان پاک پشتوں سے تشریف لائے اور آخر میں حضرت عبداللہ کے پاس آئے. حضرت عبداللہ سے حضرت آمینہ کے بطن میں جلوہ گر ہوئے، پیدا نہیں جلوہ گر ہوئے. پیدا نہیں تشریف لائے. اسی کا ذکر قرآن میں ہے، لقد جاءکم، بے شک تشریف لائے. کہاں آئے؟ مکے آئے. کہاں سے آئے؟ رب کے پاس سے آئے. جس مقام پر میرے مصطفیٰ یہاں تشریف لانے سے پہلے تشریف فرما تھے، اس مقام کا نام بھی نہیں. اس مقام کو لفظ مقام کہنے کی بھی گنجائش نہیں. وہ مکان لامکان سے پاک آئے تو کہاں آئے؟ مکے میں آئے.
تو عالم کیا تھا مکی کا؟ اللہ، ایک فرشتوں کی جماعت، حور و غیمہ کی جماعت آئی، فرشتے آئے، انبیاء آئے، ان سے پوچھو تمہارا کام تو اے حور و غیمہ، تم کو جنت میں رہنا چاہیے تھا، یہاں کیوں آئے؟ اے نبیوں کی جماعت، تمہارا کام تو آسمانوں پر آئے تھے چلے گئے، آج کیوں آئے؟ حور و غیمہ جواب دیتی ہم اس لیے آئے جس کے صدقے میں مولا نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ آج آمینہ کے آنگن میں آنے والے ہیں، ہم اپنے نور سے آمینہ کے آنگن کو منور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کسی نے کیا کہا ہے؟ دیکھو کون آئے ہیں آمینہ کے آنگن میں، دیکھو کون آئے ہیں آمینہ کے آنگن میں، آمینہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں، آمینہ کے آنگن میں رحمتوں کی سائے۔ ہم میلاد کرتے ہیں تو شامیانہ لگاتے ہیں، کنکمے لگاتے ہیں، آج رحمتوں کی سائے کیے ہوئے ہیں آمینہ کو، اور عالم کیا ہے؟ پورے ملائکہ ہیں، اور آئے تو کیا کیسے آئے؟ شاعر کہتا ہے پاؤں پاؤں چلتے ہیں مصطفیٰ فرشتوں نے، پاؤں پاؤں چلتے ہیں مصطفیٰ فرشتوں نے، اپنے پر بچھائے ہیں آمینہ کے آنگن میں۔ ہم چٹائیاں بچھائے جب میرے مصطفیٰ آمینہ کے آنگن میں تشریف لا رہے تھے تو فرشتوں نے اپنے پروں کو بچھایا۔ ابھی آئے نہیں، آنے والے ہیں، اہتمام ہو رہا ہے۔ کون کون آئے؟ ایک اچھے کی خاطر سب سے اچھے کی خاطر، توجہ چاہتا ہوں، ایک اچھے کی خاطر سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں آمینہ کے آنگن میں۔ ایک اچھا آیا، ایک اچھا آیا ہے، وہ کون؟ وہ محمد رسول اللہ ہے، اور سارے اچھے جو آ کر چلے گئے تھے اس ایک اچھے کے استقبال کے لیے آمینہ کے آنگن میں تشریف لائے۔ اور وہ اچھے کون ہیں؟ جو آپ کے چلے گئے تھے اور آج محبوب خدا کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ سنو وہ اچھا کون، وہ کون سے اچھے ہیں، وہ آنے والا اچھا کون ہے؟ کہنے والے نے کہا سب رسول پڑھتے تھے جس رسول کا کلمہ، سب رسول پڑھتے تھے جس رسول کا کلمہ، وہ رسول آئے ہیں
آنگن میں آدم نبی بن کے آئے نا، شیش و ادریس نبی بن کے آئے، ابراہیم و اسماعیل نبی بن کے آئے، موسیٰ اور عیسیٰ نبی بن کے آئے، اور جب وہ آئے آدم آئے تو آدم نے اپنی امت کو کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ جی نوح نے کلمہ پڑھایا اپنی امت کو، لا الہ الا اللہ نوح رضی اللہ۔ ابراہیم نے کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اسماعیل نے کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ موسیٰ نے کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ نے کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ رب تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں جب میرے محبوب کو دیکھ کر سب نے میرے محبوب کا اقرار کیا تھا، ہاں یہ محمد ہے، تو اسی وقت رب نے کہا تھا اپنی امت کو، اے آدم تم اپنی امت کو اپنا کلمہ پڑھاؤ، اے نوح اپنی امت کو اپنا کلمہ پڑھاؤ، اے موسیٰ اپنی امت کو اپنا کلمہ پڑھاؤ۔ مگر یاد رکھنا سب کے سب اپنی امت کو اپنا کلمہ پڑھانا، اور تم پڑھنا محمد رسول اللہ۔ اے آدم تمہاری امت کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، مگر تمہارا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے نوح تمہاری امت کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ نوح رضی اللہ، مگر تمہارا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اسماعیل تمہاری امت کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، مگر تمہارا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے موسیٰ تمہاری امت کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، مگر تمہارا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے عیسیٰ تمہاری امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، مگر تمہارا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج وہ محمد آمینہ کے آنگن میں آنے والے تمام وہ کلمہ پڑھنے والے حضور کی ظاہری حیات میں پڑھ نہ سکے، اب آ کر اسی بات کی گواہی دینے کے لیے آمینہ کے آنگن میں کھڑے ہوئے ہیں، جس کا ہم کلمہ پڑھ رہے تھے وہ رسول اللہ، وہ نبی محترم آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا اے انبیاء کی جماعت وہ کہاں سے آ رہا ہے، وہ کس مقام سے آ رہا ہے؟ جواب دیتے ہیں اے سعید جو پہلے عرش رب کا تارا تھے، وہی تو آئے ہیں آمینہ کی آنگن میں، وہ عرش رب کا تارا بن کر جو چمک رہے تھے وہ رسول عالم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم لباس محمد پہن کر آمینہ کے بطن سے ظاہر ہوئے۔ ذرا غور کیجئے، جب میرے مصطفیٰ اس عالم میں تشریف لائے آتے ہی آپ نے سجدہ کیا۔ کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ میں آپ سے پوچھوں سجدہ کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے؟ جی کن چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے؟ درود پاک پڑھ لو تو بتاؤں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سجدہ کرنے کے لیے تین چیزوں کا پاک ہونا ضروری، بدن پاک، لباس پاک، جگہ پاک۔ تین چیزیں پاک ہیں تو سجدہ ہوتا ہے، اگر تینوں میں سے ایک بھی ناپاک ہے تو سجدہ نہیں۔ ذرا غور کیجیے، میرے مصطفیٰ جب تشریف لائے تو سجدہ کیا، سجدہ فرما کر بتا دیا میں بھی پاک، جہاں میں آیا وہ جگہ بھی پاک، میری ماں بھی پاک۔ سجدہ کیا اور آپ تشریف لاتے، جناب محترم ذرا سنیے، آپ آتے ہیں ناپاک،
آپ جب آتے ہیں تو ناپاک جس جگہ کی تشریف لائے وہ جگہ بھی ناپاک ہے، جس کے ذریعے آئے وہ بھی ناپاک، اللہ اکبر چند لمحوں کے لیے ناپاک نہیں، جس کے پیٹ سے تم آئے وہ 40 دن تک ناپاک، کتنے دن تک ناپاک اس قدر گندگی لے کے آتے ہیں، تمہارے ظاہر ہونے کے بعد ماں کے پیٹ کو کس کر اگر اوپر کی طرف کپڑا نہ باندھا جائے، تم جو غلاظت لے کے آتے ہیں اگر وہ اوپر چڑھ جائے تو ماں کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کا خطرہ، خطرے کی گنجی بن جاتی ہے۔ جب آپ آئے تو ناپاک آئے، جہاں آئے وہ جگہ ناپاک، ذرا جواب دیجیے۔ یہ میں عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، عقیدے کی بات بار بار بتانے سے ذہن و فکر میں بیٹھ جاتی ہے۔ آپ جب آئے تو پاک آئے، جس راستے سے آئے وہ جگہ ناپاک، تمہاری ماں ناپاک، جب آنے میں برابر نہیں، جب آنے میں برابر نہیں تو ذات میں برابر کیسے؟ جب آنے میں برابر نہیں تو ذات میں کیسے برابر؟ آپ آئے تو گندے آئے، میرے مصطفیٰ آئے تو پاک آئے، آپ آئے تو جگہ گندی ہو گئی، میرے حبیب تشریف لائے سجدہ کی، میرے حبیب آئے تو کیا کیا؟ سجدہ کیا، لبے اعجاز جنبش کر رہے تھے، کان لگا کے سنا کیا بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، تو آواز آئی یا رب ہب لی امتی، یا رب ہب لی امتی۔ امت نبی کی ہوتی ہے، کس کی؟ نبی کی امت۔ اگر 40 سال کے بعد نبی ہوتے تو آتے ہی امت کو کیوں یاد کرتے؟ جی آتے ہی امت کو کیوں یاد کرتے؟ تو معلوم ہوا میرے مصطفیٰ آنے سے پہلے بھی نبی، سب سے پہلے نبی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ علامہ اقبال کہتے ہیں بڑے حسین انداز میں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ عشق کی نگاہیں چاہیے، کوئی نگاہ اتار کے دیکھو، سفید چشمہ پہن کر دیکھو، سفید چشمہ پہن کر دیکھیں گے تو حقیقت نظر آتی ہے، کالا چشمہ پہن کر دیکھیں گے تو حقیقت نہیں نظر آتی۔ مجھے یاد ہے آج کل تو گھوڑا گاڑی کا زمانہ نہیں ہے، ہمارے بچپن میں یہ آٹو وغیرہ نہیں تھی، گھوڑا گاڑی، کہیں جانا ہو تو گھوڑا گاڑی ہی لے جاتے تھے، وہ بھی بڑے پردے کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ لے جاتے تھے، آگے بھی پردہ ہوتا تھا پیچھے بھی پردہ ہوتا تھا۔ گھوڑا گاڑی والا گھر پہ آتا تو گھوڑے گاڑی کا منہ دہلیز کو لگا دیتا دروازے کو، عورتیں اس میں بیٹھ جاتی پردے کے ساتھ باحیا سفر کر۔ جب بارش کا موسم ہوتا یا ٹھنڈ کا موسم ہوتا تو گھوڑے کو ہری گھاس مل جاتی، اور گھوڑا ہری گھاس ہی کو پسند کرتا ہے، سوکھی گھاس کو نہیں کھاتا۔ اب اس زمانے کے آپ لوگ ہیں، آپ کو معلوم نہیں اس لیے خاموش ہے، اگر کسی کے پاس ایک دو گھوڑے کو گزارا دیجیے، ہری گھاس بڑی پسند سے کھاتے ہیں، سوکھی گھاس کو نہیں کھاتے، منہ بھی اس طرف کو نہیں لے جاتے۔ ہماری سطح سے تب سے دیکھ رہے
میرے بچپن کی باتیں بولنا جی. سوکھی گھاس کو بالکل اس طرف منہ بھی نہیں لینا. آپ کو جو چیز پسند ہے اس کی طرف آپ نظر کرتے دیکھتے بھی منہ بھی نہیں لے جاتے مجھے پسند ہے. تو کیا کرتے گھوڑا گاڑی والے گھوڑوں کی پرورش کرنے والے ہرا چشمہ ٹکٹ والا آتا تھا 4 آنے بنانے کو ملتا تھا. وہ گھوڑے کو پینا گھوڑے کو وہ چشمہ پلا دیتے اور اس کو پلانے کے بعد وہ سوکھی گھاس ڈالتے. اب وہ سوکھی گھاس اس ٹکٹ کے اندر سے اس گلاس کے اندر سے اس کو ہری نظر آتی تو وہ کھا جاتا. وہ کھا جاتا ہری سمجھ کر. ایسے ہی آپ کو کولنگ گلاس لگا کر بدعقیدتی کی گھٹی پلا رہے ہیں. آپ کو چشمہ اتارو سفید چشمہ قاری شفیق کے جیسا پہن لو حقیقت نظر آتی. اب ہم علماء اہل سنت اپنے اپنے جلسوں میں آپ کو پوری گلاس اتار کر سفید چشمہ پہناتے ہیں. سفید چشمہ پہنا رہے ہیں. میرے مصطفیٰ اس عالم میں تشریف لائے لاتے ہی آپ نے کیا کیا؟ سجدہ کیا. اس میں کیا پڑھا؟ ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی. اے اللہ میری امت میرے ہاتھ دے دے میری امت میرے ہاتھ دے دے. میں نے عالم خیال میں پوچھا مجھے عالم خیال میں باتیں کرنا آتا ہے. میری شاعر نے مجھے سمجھا دیا بتا دیا اس کے اندر رہنا دیا. یہاں بیٹھ کر ہم گردن چکا کے جس سے چاہے اس سے باتیں کریں. اور میری شاعر کیسے چلا ہی تھی شاید آپ لوگوں نے نہیں دیکھا. بھائی انڈیا صاحب کو معلوم ہے انہوں نے بگاڑ کھائی یہ بیماریں کھائے بڑے دین کے معاملے میں مسائل کے معاملے میں بڑے ساتھ. ایک آئے اگر چھیڑ دیتی تو بات کی کھان اٹھائی. تو عالم مجاہدہ مراقبہ کرا کے ہمیں بتا دیا ہے ان گشافہ بات کرنے کی ضرورت نہیں. گردن چکاؤ جس سے ملنا ہے مل لو. میں نے عالم خیال میں پوچھا یا رسول اللہ آپ نے سجدہ کیا سجدے کی دعا تو یہ نہیں ہے. سجدے کی دعا یہ نہیں ہے یا ربی حبلی امتی میں سبحان ربی الاعلی. آپ نے یا ربی حبلی امتی پڑھا تو آقا فرماتے ہیں تیری جتنی اوقات ہے اتنی بات کر. جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ مت کر. میں نے عرض کیا سرکار آپ کا غلام کو بتا دیجئے. آقا فرماتے ہیں اگر میں پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھ دیتا تو صرف رب کا حق ادا ہو جاتا ہے امت کا حق باقی رہ جاتا. سجدہ ایک تھا حق مجھے 2 ادا کرنا تھا. یا رب کا حق ادا کر دیا. ہماری امتی کا حق امت کا حق ادا کر سرکار لقد جاءکم بے شک تشریف لایا. اب اسی پر چلوں تو بات تغیر ہوگی. میرے بعد اور دو مقررین ہیں شاید آنے میں کافی ہو گئے. میرے حال جب بھی آئے جب تک وہ آتے نہیں اس وقت تک بولتا بولنے میں بخالت نہیں. یہ خواہش ہے علی حسین. لقد جاءکم حفاظ کرام بیٹھے حفاظ کرام جب آپ سے میری رہنمائی فرمائیں اور توجہ فرمائیں. اگر میں آیت کو توڑ مروڑ کے
لقد جاءکم بے شک تشریف لائے رسول من انفسکم وہ رسول تشریف لائے جو تم میں سے انفسکم تم میں سے رسول من انفسکم تم میں سے وہ رسول توجہ ہے نا میں سامنے کی توجہ کرتا ہوں حقیقت کی طرف بڑھ رہا ہوں جاءکم تشریف ہو گئی مگر ابھی اس کو تم دیا جا سکتا ہے مگر ایک ہی مجلس میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کو تم آگے کا جملہ رسول من انفسکم وہ رسول جو تم میں سے اس میں سے ارے یار بولو ذرا تم میں سے کا کیا مطلب تمہاری طرح بار بار بلوانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو معلوم رسول من انفسکم ترجمہ یہی ہے قرآن کا بے شک تشریف لائے تم میں سے وہ رسول انفسکم فے پر زبان حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں وَقُرِئَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بِفَتْحِ الْفَاءِ أَيُّ أَشْرَفِكُمْ وَأَفْضَلِكُمْ یعنی من انفسکم کی ایک دوسری قرأت بھی ہے وہ من انفسکم جب من انفسکم فے پر زبر لگا کر پڑھا جائے گا تو اس کا ترجمہ ہوگا بے شک تمہارے پاس تشریف لائے جو تم سب سے زیادہ اشرف و افضل سمجھ میں آیا ترجمہ اب آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہوگا لقد جاءکم رسول من انفسکم بے شک تمہارے پاس تشریف لائے وہ رسول جو تم سب سے زیادہ اشرف و افضل ہے تم میں سے آئے مگر تمہاری طرح نہیں تم سے زیادہ اشرف ہے افضل ہے ایک اور تفصیل سے ہمارے سارے بدن میں سب سے زیادہ اشرف اور افضل کون سی شے ہے نہیں بتاتے تو ضرور پڑھ لیجیے ہمارے سارے بدن سب سے زیادہ اشرف و افضل ہماری جان ہے کیا ہے ہماری جان ہے جان سے بڑھ کر کوئی شے نہیں اگر آپ میری جان سے بڑھ کر میری آتی تو میں کہتا ہوں 10 لاکھ روپے دے دو جان جیسے سارے بدن میں جان سارے اعضاء سے اشرف و افضل نفیس تر ہے ایسے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کی جان سارے عالم کی جان امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جان کی جان ہے تو جان جان ہے تو سب کچھ اگر جان نہیں تو کچھ بھی نہیں تو معلوم ہوا وفی لقد جاءکم رسول من انفسکم بے شک تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے جو تم سب سے زیادہ اشرف و افضل ہے اور جب جان ترجمہ کیا جائے گا تو معنی یہ ہوگا بے شک وہ رسول تشریف لائے جو تم سب اولین و آخرین کی جان ہے جان کے سوا بدن بیکار ویسے ہی تم بھی اس رسول کے سوا بیکار کتنے ہی نیک اور متقی بن جاؤ بادشاہ بن جاؤ مگر اس رسول کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں
نہ ہو ذائقہ عشق محمد کا اگر دل میں تو زہر خشک سے زاہد اور استغفار دے گا۔ تو حضور رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بن کے تشریف لائے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ہماری جان بن کے تشریف لائے۔ قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان میں موجود ہے۔ دیکھنا چاہتے ہو؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، ذرا گردن جھکا کے دیکھو، ایسے ہی گردن جھکائیں گے تو نظر نہیں آتے، دیکھنا ہو کسی اللہ والے کی بارگاہ میں ہوگا۔ رسول ہماری جان ہے، اور جان کبھی بدن کی ہلاکت نہیں چاہتی، ہمیشہ اپنی حفاظت کرتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، 5 نبیوں کو پروردگار عالم نے ان کی قوم کا بھائی بنا۔ آنے دیجیے کیا کروں، وقت بھی ہوتا ہے، ہم ہی وقت کے پابند نہیں ہوتے، کون وقت کا پابند ہے؟ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سب سے بڑی کمی ہمارے اندر ہے، درود پاک پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي یا حبیبی یا رسول اللہ۔ تو میں کیا بتا رہا تھا؟ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے وہ رسول جو تمہاری اولین و آخرین کی جان ہے، جان کے سوا بدلنے کا۔ میں بتا رہا تھا 5 نبیوں کا ذکر قرآن میں ہے جن کو بھائی بنا دیا۔ ایک اذ قال لهم اخوهم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کا بھائی بنا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت ہود علیہ السلام کے لیے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور حضور کے تعلق سے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم سب اولین و آخرین کی جان۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آخری پوائنٹ پہ پہنچ رہا ہوں، بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، بھائی بھائی کا مہربان ہوتا ہے، مگر جان، اور بھائی بھائی سے نفرت بھی کرتا ہے، مگر جس طریقے سے جان اپنے بدن سے محبت کرتی ہے ایسی محبت بھائی بھائی سے نہیں کرتا۔ تو بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے اور بھائی بھائی سے نفرت بھی کرتا ہے۔ دیگر انبیاء جن کا میں نے ذکر کیا وہ بھائی بن کے آئے تھے، انہوں نے اپنی قوم کو خدا کی وحدانیت کا درس دیا، جب انہوں نے اس کو مانا نہیں تو تنگ آ گیا، انہوں نے بد دعا کی اور اس پیغمبر کی بد دعا سے یہ ملاد ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت کی، قوم نے نہیں مانا، بد دعا کی، پانی کا ایک عظیم طوفان آیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، طوفان آیا، قوم ہلاک ہوئی۔ مگر جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے، میرے محبوب کو قوم نے ستایا، حد سے زیادہ کر دیا، بے انتہا ستایا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ان دشمنوں کے لیے ہلاکت کی بد دعا کر دیجیے، میری سرکار نے بد دعا نہیں کی، اور جب بھی بد دعا کرنے کا ذکر ہوتا حفیظ جہانگیری نے بڑے حسین انداز میں اس کی ترجمانی کی کہ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں ان کو بد دعا نہیں کروں گا،
بس اسی شعر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. سرکار جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا، یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا. چونکہ جان عالم ہے، جان بدن کی ہلاکت نہیں چاہتی، اس لیے ہمیشہ حضور اپنی امت کے لیے دعا ہی فرماتے رہے. بس اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنی میں ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی ہم جناب مولانا عبدل شاہ واجد عبداللہ صاحب سے ایمان افروز بیان سماعت کر رہے تھے.